بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی مقبولیت نے وفاقی حکومت کے اتحادی قائدین کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ تمام تر انتقامی کارروائیوں کے باوجود ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حواس باختگی کے اندر پہلے فضل الرحمان نے غیر اخلاقی زبان استعمال کی اور آج آصف زرداری بھی بھونکنے تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک عام انٹرویو دیا ہے عاصمہ شیرازی کو، اس کے اندر انہوں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کیا بڑا اعتراف کیا ہے۔ وہ کس شخص کو آرمی چیف اپوائنٹ کروانا چاہتے تھے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ کو علم ہے عمران خان سے ان کی اکثر ملاقات ہوتی ہے اور وہ ریاست مدینہ کے ان کے کنسپٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اکثر وہ متنازع گفتگو نہیں کرتے، لیکن فضل الرحمان کو انہوں نے اچھے طریقے سے آج بے نقاب کیا ہے، یہ بھی آپ کو تفصیل بتانی ہے۔ اور پرویز الہی نے بڑا سرپرائز دیا ہے عمران خان سے آج ہونے والی ملاقات کے اندر کیا طے پایا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے جو پہلے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جس شخص پر سب سے زیادہ اس وقت شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان، حامی لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ پرویز الہی کے لیے اس وقت سب سے زیادہ چیلنج وہ عمران خان کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے ترقیاتی کام مختلف اضلاع کے اندر ہو رہے ہیں اور عوام تک یہ ترقیاتی کام جب پہنچتے ہیں تو یقیناً اس کا حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، وہ پارٹی جو کام کروا رہی ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت ایک بڑا آئیڈیل ماحول ہے جس کے مطابق تمام تر مہنگائی، اس کا تعلق چونکہ وفاق کے ساتھ ہے، تو تنقید عوام کی جتنی بھی ہوگی وہ وفاق کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان پر ہوگی۔ اور پنجاب کے اندر جو بجٹ لگایا جا رہا ہے، گلیاں، نالیاں، سولنگ، بجلی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ وفاق کا منصوبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہاسپٹل، سکول، کہیں نہ کہیں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی نے آج بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملاقات کے اندر یہی اصطلاح کی ہے کہ جب کپتان کہیں گے ہم لمحہ بھی دیر نہیں کریں گے، اسمبلیاں ہم ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے اندر پی ٹی آئی کو کسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ مونس الہی نے ٹویٹ بھی کر دی، لیکن انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ اگر مہینہ ڈیڑھ کا ٹائم مل جائے گا تو وہ اپنے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو استعمال کر سکیں گے، وہ کلوزنگ کر سکیں گے، کچھ منصوبے ان کے نام ہو جائیں گے۔ اگلے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو اور کاف لیگ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ بہرحال اس کا تمام مینڈیٹ جو ہے وہ خان صاحب کو دے دیا ہے۔ اس تمام کے باوجود ملاقات میں یہ طے پایا ہے کہ ہم بھی اپنی پارٹی کا اجلاس کریں گے، آپ بھی اجلاس کیجئے، یہ سیٹ آپ کی امانت ہے۔ جب آپ کہیں گے استعفے کے معاملے میں ہم عمران خان کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ بھی اس پر ضرور غور و غوض کیجئے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس پورے معاملے پر بتایا ہے کہ ہمیں جدا کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے مولانا طارق جمیل پاکستان کے اندر ان علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے جو تقریباً غیر متنازع ہیں، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو وہ ملتے رہے ہیں تو اس لیے جو بھی عمران خان کے مخالف سیاستدان ہیں، حالانکہ اس سے پہلے شریف خاندان، زرداری، سب کے پاس وہ جایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ٹرینڈ بنوائے۔ مختلف جو ان کے کارکنان ہیں، کچھ ایسے صحافتی لبادے میں ان کے ورکرز ہیں، اور وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، تو انہوں نے کمپین چلائی کئی مرتبہ ان کے خلاف۔ تو وہ عموماً متنازع گفتگو ویسے بھی نہیں کرتے، لیکن جس طرح کی حرکت فضل الرحمان نے 2 دن پہلے کی ہے، وہ اتنی گھٹیا حرکت ہے، اتنی غلیظ حرکت ہے، جس سے ان کی اندر کی جو گندگی ہے اس کی بدبو باہر آئی ہے، اور اس نے اتنا تعفن زدہ پاکستان کر دیا ہے کہ لوگ اب جواب دے رہے ہیں۔ آج بھی سینکڑوں خواتین اپنے حقوق کے لیے نکلی ہیں، تو اس کے پر جو ہے وہ طارق جمیل صاحب بھی خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک عالم دین کے لیے جو علماء اور لوگوں کا مقتدی بھی ہو، مقتدا بھی ہو، اسلامی اور شرعی تعلیمات کے منافی الفاظ کا استعمال بہت ہی نامناسب ہے، خاص طور پر عوامی اجتماعات میں اس کی رعایت نہیں رکھنی چاہیے۔ تو انہوں نے 2 ٹوک انداز میں فضل الرحمان کو بتایا ہے کہ آپ چونکہ علماء کے لبادے میں ہیں، آپ ہیں یا نہیں ہیں، دعوے دار تو ہیں، آپ 25 لاکھ علماء کے وارث بن رہے ہیں،
ان کے استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ مدارس کے معتمم، آپ کی سیاسی یہ جو بارگیننگ ہے، یہ جو آپ ملتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ پھر فائدے پہنچاتے ہیں، تو وہ آپ کے دستے نگر ہوتے ہیں۔ تو اس سارے معاملات کی وجہ سے آپ یہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ تو طارق جمیل صاحب جو ہے وہ بل آ کر بولے ہیں، حالانکہ علماء کی بڑی تعداد کو بولنا چاہیے تھا، اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان سے بغض کی وجہ سے یہ جو اس طرح غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ، جو ویسے تو بڑے اخلاقیات کے بھاشن دے رہا ہوتا ہے، جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو بد اخلاق بھی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تو بڑی زبردست طریقے سے ملک چل رہا تھا، لیکن یہ عمران خان نے آ کر جو ہے وہ نوجوان نسل کو ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اس نظام کا باغی بنا دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن فضل الرحمان کے اس بیان کی کتنے اس اخلاق کا درس دینے والے صحافیوں نے مذمت کی ہے، وہ اخلاقیات کا درس دینے والے جو سیاستدان ہیں وہ کتنوں نے مذمت کی ہے، وہ جو خواتین 35 آنٹیوں کا ٹولہ ہے، اب وہ تقریباً 50 کا ٹولہ ہو گیا ہے، جو ہیومن رائٹس، انسانی ویلیوز پر بات کرتی ہیں، نہیں بولے۔ چونکہ جب فضل الرحمان ان کے مفادات کے مطابق کام کر رہا ہو تو پھر ان کے ابا جی ہیں، لیکن اگر وہ ان کے خلاف ہو تو اس وقت مذہب بیدار طبقہ پھر فضل الرحمان اور باقی اسلام کو ٹارگٹ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو منافقانہ پالیسیز ہیں، انہوں نے یہاں تمام طبقات کے اندر جو منافقت، بے ایمانی، جو دو نمبری ہے، اس کو آشکار کر دیا، اور اس کا سہرا بھی عمران خان کو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آج آصف زرداری نے اپنی کارکن صحافیوں کے اندر، ظاہر پارٹیز کے کارکنان ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کی کارکن ہے عاصمہ شرازی صاحبہ، ان کو ایک انٹرویو دیا، لیکن وہ اپنے آپ کو بہرحال صحافی کہتی ہیں، اور ان کے سارے جو کالم آپ بی بی سی پر جب بھی دیکھتے ہیں تو اس کو بھی خان فوبیا ہوا ہے، وہ اسی طرح کی بیماری، کیونکہ یہ آج کل بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اب ایک طرف 13-14 جماعتیں ہیں، ان کو عوام پوچھتی نہیں ہے۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ آئی کہ جو پچھلے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 75% جو کامیابی ہے وہ پی ٹی آئی کو ملی ہے، یعنی یہ 2/3 سے بھی زیادہ ہے، یہ 3/4 کے برابر ہے۔ تو اتنی مقبول پارٹی ایک طرف 13، تو اب یہ کہتے ہیں ہم اچھا بھلا لوٹ مار کر رہے تھے، آپس میں جعلی مقابلہ بازی کرتے تھے، جملہ سازی کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو چور ڈاکو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، پھر جفیاں ڈال لیتے تھے، عوام کو بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ یہ درمیان میں جو عمران خان کود پڑا ہے، تو یہ ہمارے سب کے لیے خطرہ ہے، اسی وجہ سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان نے پھر بھی ان تمام کو جو ہے وہ بچھاڑ ڈالا ہے۔ اب جو انٹرویو آج اپنی کارکن عاصمہ شرازی کو دیا ہے آصف زرداری صاحب نے، اس کے اندر ایک تو انہوں نے بڑی جو ہے وہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میں جنرل عامر صاحب جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عامر، ان کو آرمی چیف بنوانا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، ان کا نمبر ہی چھٹا تھا، تو چھٹے نمبر والا میری کوشش کے باوجود میں ان کو آرمی چیف نہیں بنوا سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب بھی درمیان کے اندر جب اس طرح لابنگ ہوگی، جب اس طرح کے لوگ ایکٹیو ہوں گے اور وہ احسان کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے اثرات آپ جانتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اب عمران خان کا مقابلہ ہم کریں گے، کیسے بھائی؟ وہ تو کل آپ سے ابھی چند ہفتے پہلے 7 سیٹیں ایم این اے کی جیت کر ریکارڈ قائم کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ نواب آف کالا باغ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اب عمران خان کی سیٹ پر بھی ہم اس کو ہرائیں گے۔ پنجاب کے اندر آپ کا ووٹ بینک کوئی نہیں ہے، آپ سندھ بھی دے بیٹھیں گے، لیکن باتیں وہ کہتے ہیں بڑی بڑی۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن سے پہلے گرفتار ہوں گے اور یہ کام نیب کرے گی، نائل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کس نے بتائی ہے ان کو؟ چونکہ یہ وہی وعدہ تو نہیں ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں لیکن اس کی حکومت کو بدلو، جو الزام لگتا ہے یہ بھی ایک عام بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پرویز الہی کے ساتھ اب دوریاں ہیں، ناراضگی نہیں ہے، لہذا جو ہے یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اسمبلیہ تحلیل نہیں ہونے دیں گے، کے پی کے اندر بھی کچھ گمراہ لوگ ہیں، ہم نے ان کو ہدایت پر لانا ہے۔ اب یہ ایسا بندہ ہے جو 10% اور اب تو 60% سندھ کے اندر کرپشن، چور بازاری، رشوت، آپ دیکھیے جس طرح کوئی محکمہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، سندھ میں اندھیر نگری ہے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ، جیسے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کو ہٹانے کا عمران خان کہتے ہیں، مجھے کہتے تھے
لیکن وہ جہاں کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پورا صوبہ سندھ سیلاب کے ساتھ ساتھ کرپشن میں، تو اس مراد علی شاہ جیسے نکمے نیب زدہ آدمی کو تو کسی نے نہیں کہا، نہ باجوہ صاحب نے نہ کسی دوسرے نے، کہ اس کو ہٹائیں۔ یہ بھی اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، جب پوچھا گیا جو کارکن ہے عاصمہ شرازی کی طرف سے کہ آپ کہتے تھے کہ عمران حکومت اپنے بدن پر گرے گی، مگر پھر آپ نے دھکا کیوں دیا؟ تو اس پر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، وہ کچھ راز ہونے چاہیے اور یہ ہمیں نہ چھوڑتا، یہی بات کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ عمران خان کیا کرنے جا رہے تھے جو آپ نے روک لیا؟ کچھ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کچھ چیزیں نہ بتانا بھی مولا کی نظر میں گناہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی کو گواہ مت بناؤ۔ اب تو نہ گواہ بنا دیا تو وہ اب تیرا گواہ ہے۔ پہلے تو اللہ کے بیچ اور انسان کے بیچ میں تھا، تیسرا آدمی آ گیا اور اس نے سن لیا، تو اب میرے بیچ میں، اس کے بیچ میں اور پھر اللہ کے بیچ میں ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نہیں بات کرنا چاہوں گا۔ یعنی اتنی لمبی چوڑی تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے کہا میں یہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ عمران خان ہمیں بتایا گیا تھا۔ اب یہ بات تو روز ہوتی ہے کہ وہ آئے گا تو آپ کا ملیہ میٹ کر دے گا، تو اسی وجہ سے یہ ساری گیمیں ہوئیں۔ 18ویں ترمیم پر انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ناراض ہوئی تھی، لیفٹیننٹ جنرل عامر کو آگے لانا چاہتا تھا، وہ میرے ساتھ، باقیوں کو میں جانتا نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ اور سوالات کیے گئے، ہم کسی ملک کی بیڈ بک میں نہیں آنا چاہتے۔ انہوں نے کہا جی یہ سائفر کا معاملہ اٹھا کر عمران خان جو ہے اس نے تو امریکہ کو ناراض کر دیا، ہم تو امریکہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ ان کی جو بیگرز کینٹ بی چوزر، جیسے وہ شہباز شریف نے کہا ہے، تو امریکہ کی غلامی کو یہ بھائی مانتے ہیں، اتنے خوددار لیڈر ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں ہم نوکر ہیں، نوکر ہی رہیں گے۔ باجوہ ڈاکٹرائن پر بھی سوال ہوا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، پھر عمران خان کالا باغ ڈیم، پھر یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو اصل بات کرنی ہے کہ وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ آپ کیا ان سے بات کریں گے عمران خان سے؟ تو وہاں زرداری نے وہ غیر اخلاقی حرکت کی کہ جناب اگر زرداری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی بھونکنا میں اگر بند نہ کروں تو بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے سے نہیں بلکہ وہ حکومت سے بات کریں، وزیر اعظم سے بات کریں۔ تو زرداری صاحب بھی اتنے شکست خوردہ ہیں، حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ اس حد تک فضل الرحمان سے بھی، اور جیسے بلاول، جیسے مریم بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی پر آئے ہوئے ہیں، تو اب زرداری صاحب بھی بھونکنے پر